نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وإذا سألك عبادي عني فإني قريب اجیب دعوت الداعی اذا دعان فلیستجیبوا لی وليؤمنوا بی لعلہم یرشدون. آج کے ہمارے درس کا جو عنوان ہے وہ یہ ہے کیا دعائیں تقدیر بدل سکتی ہیں. بعض حضرات کا کہنا ہے کہ جو دعائیں ہیں یہ انسان کی تقدیر کو بدل دیتی ہیں. اس حوالے سے وہ ایک حدیث پیش کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا يرد القضاء الا الدعاء ولا يزيد في العمر الا البر. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تقدیر کو کوئی چیز بھی رد نہیں کر سکتی الا الدعاء مگر صرف دعا. ولا يزيد في العمر اور عمر کو کوئی چیز نہیں بڑھا سکتی الا البر مگر نیکیاں. اب پہلے ہے کہ دعا تقدیر کو لٹا دیتی ہے. اب دوسرے لفظ ہیں حدیث کے کہ عمر میں اضافہ نیکی بن جاتی. جیسے کہ ہم نے کچھ دن پہلے بھی ایک حدیث پڑھی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کسی شخص کی یہ خواہش ہے کہ میری عمر میں بھی اضافہ ہو جائے اور میرے رزق میں اضافہ ہو جائے. کچھ دنوں پہلے ہم نے یہ حدیث بیان کی تھی تو اس میں بھی یہی تھا کہ عمر میں اور رزق میں اضافے کا سبب جو چیز بنتی ہے وہ ہے فلیصل رحمہ، یعنی رشتہ داری جوڑیں گے تو رزق بھی بڑھ جائے گا، عمر میں بھی اضافہ ہو جائے گا. در حقیقت یہ ہے کہ تقدیر ایک ایسی چیز ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جس کو اپنی کتاب مبین میں لکھ دیا ہے، لوح محفوظ میں لکھ دیا گیا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب انسان ماں کے پیٹ میں 120 دن کا ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتہ بھیجتے ہیں کہ آپ جاؤ اس کا رزق، اس کی عمر، سب کچھ لکھ کر آؤ. اس کو کتنا رزق ملے گا، اس کی کتنی عمر ہوگی، اور یہ برا ہوگا یا نیک ہوگا یہ بھی لکھ دو. اور لاسٹ میں ارشاد فرمایا کہ انسان ساری زندگی نیک اعمال کرتا ہے، جنت والے اعمال کرتا ہے، بالکل جنت کے کنارے پر ہے، بس اچانک اسے ایک ایسا عمل سرزد ہو جاتا ہے کہ جس کی وجہ سے جنت کے کنارے سے اٹھا کے اس کو جہنم میں پھینکا جاتا ہے. اور آپ نے یہاں جو الفاظ ارشاد فرمائے ہیں وہ یہ ہیں کہ اس پر تقدیر غالب آ جاتی ہے. پھر فرمایا کہ انسان ساری زندگی برے عمال کرتا ہے، جہنم والے عمال کرتا ہے، عمال کر کے بالکل جہنم کے کنارے پر پہنچ جاتا ہے. پھر تقدیر اس پر غالب آتی ہے، وہ ایسا پیارا جملہ یا ایسا عمل کرتا ہے کہ جس کی وجہ سے اس انسان کو جہنم کے کنارے سے اٹھا کے جنت میں داخل کر دی. تو ساری زندگی نیکیوں میں، ساری زندگی جو کام کیے جنت والے، مرنے سے پہلے ایسا کام کر گیا کہ جہنم کا مستحق بن گیا. تقدیر میں لکھا تھا یہ جہنم میں جائے گا، تقدیر میں لکھا تھا کہ یہ جنت میں جائے گا. اب اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ جب تقدیر میں لکھ دیا گیا ہے جنتی اور جہنمی پھر یہ نماز پڑھنا، یہ روزے رکھنا، یہ عبادات، ان کا تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، وہ تو پہلے سے ہی لکھا ہوا ہے. جیسا کہ صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا
جب آپ نے صاحب فرمایا میں نے کتاب مبین دیکھی ہے، اللہ تبارک و تعالی نے مجھے کتاب مبین دکھائی ہے، میں نے دیکھی ہے، میں نے اس میں جہنمیوں کے نام بھی دیکھے ہیں، جنتیوں کے نام بھی دیکھے ہیں۔ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر ہم عمل چھوڑ دیں؟ جب جنتی بھی لکھا ہوا ہے، جہنمی بھی لکھا ہوا ہے، تو پھر عمل؟ آپ نے صاحب فرمایا تمہیں پتا ہے کہ تمہارا نام کس سائیڈ میں لکھا ہوا ہے، جہنمیوں والی سائیڈ میں یا جنتیوں والی سائیڈ میں؟ اور میں نہیں، پھر تم عمل کرو۔ ہم میں سے کوئی نہیں جانتا کس کا نام کدھر لکھا، تقدیر میں لکھا ہوا ہے کون کہاں جائے گا، کون نیک بنے گا، کون برا بنے گا، لیکن اس تقدیر کے مطابق کسی پر زبردستی نہیں ہے۔ وہ تقدیر جو ہے وہ محض صرف میرے رب کا علم ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنا علم لکھ دیا ہے کہ میرا یہ بندہ یہ کام کرے گا اور میرا یہ بندہ یہ کام کرے گا۔ ایک استاد ہے، میں آپ کو مثال سے بات سمجھاتا ہوں۔ ایک استاد ہے، وہ بچوں کو پڑھاتا ہے، جب امتحان قریب آتا ہے وہ پہلے سے کہہ دیتا ہے یہ جو فلاں سٹوڈنٹ ہے اور یہ فلاں سٹوڈنٹ ہے، یہ فرسٹ ڈویژن آئے گا، یہ دوسری پوزیشن پر آئے گا، یہ پاس ہو جائے گا اور یہ فیل ہو جائے گا۔ اب جب ریزلٹ آتا ہے، اب جس طرح سے ٹیچر نے کہا، جس طرح سے استاد نے کہا کہ یہ پاس ہو جائیں گے اور یہ فیل ہو جائیں گے، ویسے ہی ہوا، وہ پاس ہو گئے اور وہ فیل ہو گئے۔ تو اب اس کا مطلب کیا ہے؟ جو فیل ہو گئے ہیں وہ استاد کو آگے پکڑ لیں کہ یہ سارا قصور تمہارا ہے کہ تم نے کہا تھا کہ تم فیل ہو جاؤ گے۔ استاد نے تو اپنے 1 سال کا تجربہ بتایا، ایک اپنا علم بتایا کہ میں نے 1 سال ان کو پڑھایا ہے، مجھے پتا ہے کس میں کیا کوالٹی ہے، کس کو کیا آتا ہے، کس کو کیا نہیں آتا۔ اب ایک استاد نے اپنا علم ظاہر کیا، اب یہ تو انسان ہے، وہ خالق اور مالک جس نے انسانوں کو بنایا، اس کا علم اتنا وسیع ہے، اس کا علم اتنا وسیع ہے کہ اس کے علم کو کوئی چیز بھی نہیں جان سکتی، نہ ہی اسے کا علم کا احاطہ کیا جا سکتا، اتنا وسیع علم ہے۔ یہ تقدیر میرے رب کا علم ہے، ورنہ انسان کو اللہ فرماتا ہے وہ ہدیناہ النجدین، ہم نے تمہیں دونوں راستے دکھا دیے، برا بھی دکھا دیا ہے، جہنم والا بھی دکھا دیا ہے اور جنت والا بھی دکھا دیا ہے۔ اب دونوں راستوں پر کسی پر کوئی زبردستی نہیں ہے، تمہیں اختیار ہے اپنی مرضی سے تم جہنم والا راستہ چنو یا جنت والا چنو، لیکن پھر آگے سے اللہ تبارک و تعالی نے تقدیر میں یہ لکھ دیا ہے کہ یہ میرا فلاں جو بندہ ہے یہ جنت والا چنے گا اور یہ جہنم والا چنے گا، یہ میرے رب کا علم۔ بات میں نے کی تھی کہ کیا دعائیں تقدیر بدل سکتی، کیا دعائیں تقدیر بدل سکتی، جیسے کہ میں نے حدیث بیان کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دعا ہی تقدیر کو واپس کر سکتی۔ ایک مصیبت آ رہی ہے، پریشانی آ رہی ہے، کوئی بھی چیز آ رہی ہے، تقدیر میں لکھ دی گئی ہے اور انسان نے دعائیں کی اور وہ مصیبت اور وہ پریشانی ٹل گئی، یہ دعا نے ٹال دی۔ ایک انسان ہے، اس کی عمر 60 سال ہے، لیکن اس نے نیکیاں اتنی کی کہ اس کی عمر میں نیکیوں نے اضافہ کر دیا، تو اس کا مطلب ہے تقدیر سے بڑھ گئی، ایسا ہرگز نہیں۔ جو ساتھی اس چیز کے قائل ہیں کہ دعائیں تقدیر کو بدل دیتی ہیں، وہ پھر تقدیر کی 2 قسمیں بیان کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں تقدیر کی 2 قسمیں، وہ کہتے ہیں ایک ہوتی ہے تقدیر مبرم اور ایک ہوتی ہے تقدیر معلق۔ تقدیر مبرم کہتے ہیں وہ ہے کہ جو بالکل میرے رب کا اٹل فیصلہ ہے، وہ کبھی بھی تبدیل نہیں ہو سکتا۔ اور تقدیر معلق وہ کہتے ہیں کہ وہ ہے جس کو لٹکا دیا گیا ہے دعا کے ساتھ، کہ یہ فلاں موقع پر دعا کرے گا تو اس کے ساتھ یہ ہو جائے گا، یہ فلاں موقع پر ایسا کام کرے گا تو اس کے ساتھ یہ ہو جائے گا۔ تو میرا کہنا یہ ہے، یہ جو آپ تقدیر معلق بیان کر رہے ہیں، یہ تو تقدیر میں لکھی ہوئی ہے، یہ بھی تو تقدیر ہی ہوئی نا، دعائیں بھی تقدیر میں ہی ہیں۔
اللہ نے لکھ دیا ہے پہلے سے کتاب مبین کے اندر، یہ فلاں موقع پر یہ شخص دعا کرے گا اور یہ دعا کرے گا اور اس کی دعا سے اس کی فلاں جو مصیبت اور پریشانیاں دور۔ تو تقدیر ایسی چیز ہے جس کو کوئی چیز نہیں تبدیل کر سکتی۔ رہی دعا وہ تقدیر میں ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتاب مبین میں لکھا ہوتا ہے یہ میرا بندہ فلاں دن فلاں جگہ پر بیٹھ کے مجھ سے دعا کرے گا اور اس دعا کے نتیجے میں اس کی حالات یوں ہوں، وہ پہلے سے تقدیر میں لکھا۔ یہاں ایک اور چیز میں ذکر کرنا چاہوں گا، ہمارے بعض حضرات ایسے ہیں وہ کہتے ہیں کہ دعا جو ہے وہ ہر کسی کی قبول نہیں، جو نیک لوگ ہوتے ہیں، صالح لوگ ہوتے ہیں، ان کی دعا اللہ قبول کرتا ہے، اور جو گناہگار ہیں، خطا کار ہیں، ان کی اللہ دعا قبول نہیں کرتا، وہ مایوس ہو جاتا۔ یاد رہے میرے ساتھیوں، بھائیو، دعا ایک ایسی چیز ہے، اللہ نے فرمایا ہے کہ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ۔ جو شخص بھی مجھ سے دعا کرتا ہے میں اس کی دعا قبول کرتا، اور جو شخص مجھ سے دعا نہیں کرتا، تکبر، گھمنڈ اور غرور میں رہ جاتا ہے، تو ہم ایسے لوگوں کو جہنم میں داخل کریں۔ اور دوسری جگہ ارشاد فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ جو شخص بھی میرے محبوب اگر مجھ سے میرے بارے میں پوچھے، آپ اس سے کہیں کہ اللہ قریب ہے، اجیب دعوت الدعاء اذا دعان۔ جب بھی کوئی شخص اسے پکارتا ہے وہ اس کی فوراً پکار کو سنتا ہے۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، صرف سنتا ہی نہیں ہے بلکہ سن کے فوراً قبول کر لیتا۔ لیکن ایک شخص بیمار ہے یا اس کی اولاد نہیں ہے، اس نے بڑے ترلے لگائے، دعائیں بھی کی، مدارس میں بھی گیا، بچوں سے بھی دعائیں کرائیں، دعوتیں کی، خیرات کی، علاج معالجہ کیا، دعائیں مانگ کے تھک گیا، لیکن اولاد نہیں۔ انسان ہے، بیمار ہو گیا ہے، تکلیف میں مبتلا ہے، دعا پہ دعا ہو رہی ہے اس کی، مساجد میں جمعے کے بعد دعا ہو رہی ہے، نمازوں کے بعد دعائیں کی جا رہی ہے، لیکن اس کی بیماری میں اضافہ تو ہو رہا ہے لیکن کمی نہیں ہے۔ تو ادھر سے قرآن مجید کی آیت ہے کہ اللہ فرماتا ہے جب بھی کوئی شخص مجھ سے دعا مانگتا ہے میں اس کی دعا فوراً قبول کر لوں۔ حقیقت یہ ہے کہ ایک حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی ہر انسان کی دعا سنتا ہے اور قبول کرتا ہے، اس کے لیے نیک ہونا شرط نہیں ہے، اس کے لیے کوئی جگہ مخصوص نہیں ہے، اس کے لیے کوئی وقت مخصوص نہیں ہے، ہر وقت سنتا ہے، ہر جگہ سنتا ہے، ہر کسی کی سنتا ہے، صرف سنتا ہی نہیں ہے بلکہ سن کے قبول فرماتا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے قبول کرنے کے طریقے تین ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دعا قبول کرنے کے طریقے تین ہیں۔ پہلا طریقہ آپ نے ارشاد فرمایا، انسان دعا کرتا ہے یا اللہ میں بیمار ہوں مجھے شفا عطا فرما، میں بے اولاد ہوں مجھے اولاد عطا فرما، میں بے روزگار ہوں مجھے رزق عطا فرما۔ ایسے دعا کراتا ہے یا کرتا ہے فوراً ہی اللہ اکبر، بیمار ہے تو ٹھیک ہو جاتا ہے چند دنوں میں، اگر بے اولاد ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اولاد کی خوشخبری دے دیتے ہیں، بے روزگار ہے تو رزق مل جاتا ہے، تو انسان مطمئن ہو جاتا ہے کہ میں نے دعا کی اور میری دعا قبول ہو گئی، دلی طور پر اسے سکون آ جاتا ہے، خوش ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کی دعا کا جو رزلٹ ہے اس کے سامنے آگے ہے۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ اللہ دعا قبول کر کے فوراً وہ چیز اس انسان کو عطا کر دے۔ دوسرا طریقہ کیا ہے
کہ انسان دعا کرتا ہے کہ یا اللہ میری بیماری دور ہو جائے، مجھے اولاد مل جائے، میری بے روزگاری دور ہو جائے، لیکن نہ بیماری میں افاقہ آتا ہے، نہ اسے اولاد ہوتی ہے، نہ ہی اس کے رزق میں کوئی اضافہ ہوتا ہے۔ الغرض جو چیز وہ مانگ رہا ہے، اسے ضرورت ہے، جس کے لیے وہ دعا کر رہا ہے، وہ چیز اسے نہیں ملی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس انسان کی دعا قبول ہو گئی، لیکن اس انسان پر آنے والی مصیبت پریشانی اتنی بڑی ہوتی ہے کہ اللہ فرماتا ہے اگر میں یہ مصیبت اور یہ پریشانی اس پر اتار دوں تو یہ میرا بندہ برداشت نہیں کر سکے گا۔ پھر وہی تقدیر والی بات آ گئی ہے، یہ بندہ برداشت نہیں کر سکے گا۔ اب اس نے دعا کی ہے، یہ بیماری جو اس کو لگی ہوئی ہے یہ اس معیار کی نہیں ہے جس معیار کی اس پر مصیبت آنے والی ہے، یہ تو قابل برداشت ہے۔ یہ غریبی چند دن کی یہ گزار لے گا، مشکل نہیں ہے۔ بے اولادی میں اس کی زندگی گزر رہی ہے، گزارا ہو رہا ہے، لیکن آنے والی جو مصیبت ہے یہ ان سے ناقابل برداشت ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرتے ہیں، اس کی دعا کو قبول کر کے وہ چیز تو نہیں دیتے، لیکن اس کے بدلے میں آنے والی جو مصیبت ہوتی ہے وہ دور دعا قبول ہوگی۔ تیسرا اور آخری طریقہ، آپ نے ارشاد فرمایا کہ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو بلائے گا، اس کے نام اعمال تولے جائیں گے، گناہ بڑھ جائیں گے، نیکیاں کم ہو جائیں گی۔ اللہ کہے گا آج انصاف ہوگا، کسی پر زیادتی نہیں کی جائے گی، جاؤ فرشتوں میرے اس بندے کی وہ گٹھڑی اٹھا کے لے آؤ۔ وہ لائی جائے گی اور نیکیوں والے پلڑے میں رکھ دی جائے گی۔ جب نیکیوں والے پلڑے میں رکھی جائے گی تو نیکیاں بڑھ جائیں گی اور گناہ جو ہیں وہ ہلکے ہو جائیں گے۔ انسان حیران، انسان پریشان کہ یہ کون سی ایسی نیکی ہے، میں تو اپنی ساری نیکیاں جانتا ہوں، وہ تو وہی ہیں جو ترازو میں پڑی ہیں، یہ کیا ہے؟ اور اتنی بڑی نیکی کہ سارے گناہوں کو ہلکا کر گئی۔ انسان کے نیکیاں بڑھ گئی، گناہ کم ہو گئے، فیصلہ ہو گیا جنت کا، لیکن انسان کھڑا ہے یا اللہ یہ گٹھڑی میں کیا ہے؟ اللہ فرمائے گا اے میرا بندہ تو بیمار تھا؟ جی اللہ میں بیمار تھا۔ دعا کی تھی شفا کی؟ جی اللہ بہت دعائیں کی، ساری زندگی دعائیں کی، شفا ملی؟ نہیں اللہ مجھے شفا نہیں ملی تھی، میں اس بیماری میں ہی زندگی گزار کر آیا ہوں۔ اے میرا بندہ تیری میں وہ ساری کی ساری دعائیں قبول کر کے اپنے پاس جمع کرتا رہا۔ تیرے اعمال اتنے نہیں تھے جن کی بنا پر تو جنت جا سکتا، تو میں نے تیرے بارے میں یہی فیصلہ کیا تھا کہ یہ 4 دن کی زندگی ہے، بیماری میں، تکلیف میں، غریبی میں، بے اولادی کے ساتھ یہ تو گزر جائے گی، لیکن آخرت والی جو سختی ہیں وہ تو سے برداشت نہیں ہوں گی۔ تو اس لیے میں تیری دعائیں قبول کر کے اپنے پاس جمع کرتا رہا۔ آج تیری وہ ساری کی ساری یہ دعائیں ہیں جو تیرے جنت میں جانے کا سبب بن۔ تو انسان کی دعا قبول ہوگی۔ اسی لیے آپ نے ارشاد فرمایا انسان پھر وہیں کھڑا ہو کے کہے گا اے افسوس، کاش کہ میں ساری زندگی اور کوئی کام ہی نہ کرتا، صرف ساری زندگی میں دعا کرتا۔ تو عزیز بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، میرے بھائیوں، دعا ایک ایسا ہتھیار ہے کہ جس کے بارے میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ الدعاء مخ العبادۃ، دعا ہی عبادت، بلکہ دعا جو ہے وہ عبادت کا مغز ہے۔ انسان کو ہر وقت جب بھی ٹائم ملے، جب بھی موقع ملے، دعا کرنی چاہیے اور مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اگر میں کوئی چیز مانگ کے مجھے 40 سال ہو گئے، 20 سال ہو گئے، 30 سال ہو گئے، حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں تو ہے نا کہ انہوں نے 40 سال اپنے رب سے دعا کی، لیکن مایوس نہیں ہوئے، میرے رب نے حضرت آدم علیہ السلام کو بالآخر معاف کر دیا۔
تو انسان کو اللہ کی ذات سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ گناہگار ہے، خطا کار ہے، شرابی ہے، زانی ہے، چور ہے، ڈاکو ہے، عالم ہے، مفتی ہے، قاری ہے، شیخ الحدیث ہے، کوئی بھی ہے، جب بھی کوئی انسان ان میں سے دعا کرے گا اللہ ہر انسان کی دعا سنتا ہے، اور صرف سنتا نہیں ہے بلکہ سن کے فوراً قبول کر لیتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری دعائیں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور